وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله مولانا العظيم۔ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہم سب کو زندگی کے کچھ لمحات ذکر محبوب میں صرف کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ پروردگار عالم یہ نسبتیں، یہ صحبتیں، یہ سنگتیں سلامت رکھے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ عزت کے ساتھ خیر پر فرمائے۔ ارشاد رب العزت ہے، قل میرے حبیب اپنی مقدس زبان پاک سے یہ اعلان فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہیں بتانا چاہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے رب کے فضل سے نا امید نہ ہونا۔ حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لوگوں تمہارا رب اپنے فضل سے سارے ہی گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اصول دین کا ایک مسئلہ ہے، جیسے طبیعت میں خوف خدا کا ہونا ضروری ہے، مزاج میں خشیت الہیہ کا ہونا ضروری ہے، ہر قول سے پہلے اور ہر فعل سے پہلے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھنا بھی شریعت مصطفیٰ میں واجب ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی اس کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے اور کبھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے انسان مسکرانے لگے، اسی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔
جیسے طبیعت میں خوف خدا ضروری ہے، بالکل اسی طرح میرے بھائیوں مزاج میں اللہ کی رحمت پر یقین اور امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لے کہ میری یہ مشکل حل ہو ہی نہیں سکتی، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری یہ بیماری سے خلاصی ممکن ہی نہیں، یا اپنے مزاج کو ایسا ڈھال لے کہ اب تو اس مشکل میں پھنس گیا، تکلیف کی دلدل میں پھنس گیا، اب اللہ کی رحمت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، بس یہ مشکل ہے اور میں ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے رحمت خداوندی سے مایوسی کا ایسا ذہن بنا لیا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ کیونکہ جیسے اس نے اپنی طبیعت میں اللہ کا ڈر رکھنا تھا، اسی طرح اس نے اپنی طبیعت میں اپنے مولا کی رحمت پر یقین اور امید بھی رکھی تھی۔ ابھی گرمیوں کا موسم ہے، کتنی محبت ہوگی اس باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کہ جس کا بچہ ٹھنڈے کمرے میں سو رہا ہے اور اس کا باپ تپتی ہوئی دھوپ میں دہاڑی کر کے اس کے لیے روزی کما رہا ہے۔ اس باپ کی محبت کا اندازہ صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے اولاد کے لیے اپنے جسم کی قربانی دی، اپنی طاقت کی قربانی دی، حتیٰ کہ غلطی بیٹا کرتا ہے، باپ عزت نفس کی قربانی دے کر اپنی پگڑی کو کبھی کسی کے ڈیرے پہ جا کے کسی کے پاؤں تلے رکھتا ہے، کبھی کسی کی منت کرتا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، میرے بچے سے کوتاہی ہو گئی آپ درگزر کریں۔ اس قدر شفیق رشتہ اور محبت کرنے والا باپ، کیا وجہ ہے؟ آپ آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ایک نہیں 20 اشتہارات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس میں یہ باپ کہتا ہوا لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا آج کے بعد میرے اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قدر محبت کرنے والا شفیق باپ، کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے سے ہی انکار کر دیتا ہے؟ مجھے بول کر ذرا بتائیں جو آسانی سے بول سکتے ہیں، کیا والد اور والدہ 2-4 غلطیوں پر یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ والد اور والدہ لا تعلقی کا فیصلہ، جسے آگ کرنا کہتے ہیں، عدالت میں جا کر بیانات دیتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں اخبارات میں بیان دیتے ہیں۔ یہ نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب اولاد بالکل ہی حد کراس کر جائے اور بالکل بدتمیزی پر اور بد تہذیبی پر اتر آئے اور نہ مانو والی بات، میں نہ مانو والی بات کی رٹ لگا لے۔ یہ نوبت اس وقت آتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اللہ کی رحمت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا یہ بندہ جہنم کی آگ میں جلے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مولانا روم نے مسند شریف میں اس مثال کو نقل فرمایا۔ رومی کا قلم چلتا ہے، آپ مثال بھی سنیں اور پھر اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام پر بھی توجہ دیں۔ لوگ لوگوں سے امید لگاتے ہیں، لوگ تو قیمت مانگتے ہیں، بندے مخلوق تو قیمت مانگتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانہ مانگتی۔ اب ایک بندہ نیت کر لے کہ میں نے مصلی پر آنا ہی نہیں ہے، میری زبان پر درود و سلام ہونا ہی نہیں، میری طبیعت میں خشیت اور خوف خدا ہے ہی نہیں، میری ذات سے کسی کے لیے ٹھنڈک، خوشبو، نرمی اور محبت پہنچنی ہی نہیں ہے۔ اور اس سختی کے بعد اگر عذاب اور غضب الہیہ نازل ہوتا ہے تو پھر کہا یہ جائے گا کہ غضب آیا نہیں ہے، اس نے غضب کو بلایا ہے، اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ رومی فرماتے ہیں مسنوی شریف میں، فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس نے ایک بچڑا پالا۔ اس کا فضل دیکھیں اور پھر رومی کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، تربیت انسان کا پہلو بھی۔
آپ فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت نے بچڑا پالا، بچہ، گائے کا بچہ، بچڑا اس نے پالا، اور اس اماں کو اس جانور سے محبت اتنی ہو گئی کہ ماں نے اس جانور کا، بچڑے کا نام بھی رکھ دیا۔ وہ نام لے کر بلاتی ہے، وہ بھاگتا آتا ہے، جب قریب آتا ہے تو وہ اماں بڑے پیار سے اسے پیڑا بھی کھلاتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، اس کا خیال بھی کرتی ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ پال اس نیت سے رہی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو میرے بچے اسے ہل میں جوت کر کھیتی باڑی کے کام کریں گے۔ پال اس نیت سے رہی۔ رومی فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے، کچھ سال کے بعد وہ بچڑا بیل بن گیا، اولاد آ گئی، بیٹے آ گئے، اور کہنے لگے اماں اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے دیں، ہم فصل میں جوت کے ہل چلاتے ہیں۔ کھیت میں لے گئے۔ رومی لکھتے ہیں انہوں نے ہل ڈالے، بچڑا ہے کہ ہڈ حرام ہو گیا، قدم اٹھانے کا نام نہیں لیتا، وہ چلاتے ہیں وہ چلتا نہیں، اسے پکڑ کر پھر سے ماں کے پاس لے آئے، ماں یہ تو چلتا نہیں۔ ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، 2-4 ہفتے اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے کام کرنے لگ جائے۔ 2-4 ہفتے کے بعد پھر آئے، پھر بچڑے کو لے کر کھیت میں لے گئے، ہل ڈالا، مگر وہ ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر ماں کے پاس آئے، ماں یہ تو چلتا نہیں۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 ڈنڈے مار کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے چلنے لگ جائے، 2 ڈنڈے مار کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے چلنے لگ جائے۔ ڈنڈے بھی مارے مگر وہ نہیں چلتا، لے کے پھر ماں کے پاس آ گئے، ماں تو نے بڑی خدمت کی ہے مگر جس مقصد کے لیے تو نے اسے پالا ہے وہ مقصد یہ حل نہیں کر رہا، اب کیا کریں؟ رومی فرماتے ہیں بالآخر وہ بوڑھی اماں مجبور ہو گئی، اور اس نے کہا اگر یہ حل کھیتی باڑی کے کام نہیں آتا تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے کسائی کے پھٹے پر لے جاؤ۔ اسے کسائی کے پھٹے پر لے گئے، اس کے گلے پر چھری چلا دی گئی، اس کی کھال ادھیڑ لی گئی، اس کے گوشت کی بوٹیاں کر کر کے لوگوں میں تقسیم کر کے مخلوق کو کھلا دی گئی۔ یہ ساری مثال دینے کے بعد رومی فرماتے ہیں اے انسان تو بھی تو سوچ، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیری چھت کا انتظام اس نے پہلے سے کر دیا، ابھی تو دنیا میں آیا نہیں تھا کہ تیرے باپ اور تیری ماں کی صورت میں اس نے تیری روٹی کا، تیرے لباس کا، تیرے سائماں کا، تیری تربیت کا انتظام پہلے سے کر دیا تھا۔ وہ تجھے کھلاتا بھی رہا، تجھے پلاتا بھی رہا، تیری پرورش بھی کرتا رہا۔ قدرت کا ارادہ کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرا یہ بندہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے احساس ہو کہ رب کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ گئے، زندگی میں کوئی مرگا تو ایسا آئے گا کہ جس مرحلے اسے میری نعمتوں کا حیا آئے اور یہ مجھ رب کے سامنے جھکنے کے لیے مسلح پر آ جائے گا۔ اس مقصد کے لیے تیرا رب تجھے پالتا رہا، کھلاتا رہا، پرورش کرتا رہا، اور اگر تو سینہ تان کر اسی رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی رحمت کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہ میری طبیعت میں خوف خدا ہے، نہ میری طبیعت میں اتباع مصطفیٰ ہے، نہ میرے مزاج میں تیری مخلوق سے محبت کا، اخلاص کا جذبہ ہے، تو فرمایا پھر جیسے اس کا حل کسائی کا پھٹا تھا اور بالآخر اس کا انجام قصاب کی چھری تھی، تو فرمایا اگرچہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، حضور فرماتے ہیں تخلیق آدم سے بھی پہلے اللہ نے عرش پر سب سے پہلی جو تحریر لکھی وہ یہ تھی ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے بندو میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میرا فضل میرے جلال پر سبقت لے گیا۔ غلبہ اگرچہ اس کی رحمت کو حاصل ہے غضب پر، لیکن